بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام طے تھا۔ اس قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا جو اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک عربی النسل بہترین گھوڑا موجود تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں اس گھوڑے کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی النسل گھوڑے کی تعریف کی گئی اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی نے تمہیں وہ گھوڑا دے دیا تو وہ تعریف کے لائق ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا تمہیں نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریا پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت پیش کیا اور انہیں نرم اور آرام دہ بستروں پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا۔ میں نے اسے ذبح کروایا اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی، آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعہ سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ سامعین، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔